مٹی پاک مدینے دی، مٹی پاک مدینے مٹی پاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے، سانو خاک مدینے تے کعبے ول مایا، کعبے ول مایا، ایک چنگا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ آپ کو مدینے کی یاد دلائے گا۔ جس کو مدینے کی حاضری کی طلب ہے وہ دل میں مدینے کا تصور باندھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر دل سے اس کلام کو سنے گا۔ نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں میگمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب ترانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب ترانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا تو اعلیٰ حضرت کا کلام تو پھر کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے نا، لیکن انشاءاللہ جس قدر ہو سکے گا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نصیب دوستاں، نصیب دشمناں تو آپ نے کبھی سنا ہوگا، نصیب دوستاں کیا ہوتا ہے آؤ سناتا ہوں۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت
آنی ہے خدا یوں کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی. وہ شعر سنیے گا، اسی در پر تڑپتے گئے مچلتے گئے بلکتے گئے، اسی در پر تڑپتے گئے مچلتے گئے بلکتے گئے. اٹھا جاتا نہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. مواجہ شریفہ کے سامنے جو بھی مدینے گیا نا، ایک دفعہ بھی جو گیا، مواجہ شریفہ کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، ہم تڑپتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور تڑپ 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 کر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. لیکن یہ کمزوری کتنی اچھی ہے جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بٹھائے رکھتی ہے. اب سنیے گا، اسی در پر تڑپتے گئے مچلتے ہیں بلکتے گئے، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. نہ عرش ہے مرنا انی زاہب میں مانی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کی دیواروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنہری حروف سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. اب سنہرے حروف سونے کو مراد لیا جا سکتا ہے کہ سونے کے پانی سے ان حروف کو لکھا گیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، سونے کے حروف سے نہیں لکھا گیا. سورج نے اپنی جبین، اپنے ماتھے کو وہاں رگڑا ہے، اور وہ جو چمک ہے وہ سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہے. اب سنیے گا، ہر ایک دیوار و در پر، مہر کہتے ہیں سورج کو، ہر ایک دیوار و در پر مگر نے کی ہے جبی سائی، ہر ایک دیوار و در پر مگر نے کی ہے جبی سائی. نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے، نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے انسان پر محبوب و محب کے راز نہیں کھل سکتے. جو بھی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا، محبوب و محب کے راز اس پر نہیں کھل سکتے. کیوں نہیں کھل سکتے؟ کیونکہ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا. اب اگلا جو مصرع ہے اس شعر کا، اس میں کچھ اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جام ہے، اس جام کو جو پیے گا اس کو حق تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. اس جام میں حق تعالی کی جو ایک شکل ہے وہ نظر آئے گی، معرفت اس میں نظر آئے گی. سنیے گا، کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، کھلے کیا راز محبوب و محب
مستان غفلت پر شراب قدر الحق زیب جام مرعانی ہے، شراب قدر الحق زیب جام مرعانی ہے، بھولے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، بھولے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مرعانی۔ میرے ساجد بھائی ابھی بھی مدینے سے ہو کے آئے ہیں، یہ بات میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ساجد بھائی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا سے فرمایا گیا، ہوا سے، جو مدینوں کی گلیوں میں چلتی ہے اور غبار کو دور کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے مدینوں کی گلیوں میں۔ جو جو مدینے گیا ہے، مدینے کی گلیوں کی خاک تو چھانی ہے نا اس نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلے کی خاک چھانی ہے، صبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلے کی خاک چھانی ہے۔ السلام اکثر کنگھی اور مسواک اپنے بالکل سامنے پاس رکھا کرتے تھے، اپنے دل کے پاس۔ حضور علیہ السلام کا دل اپنے دل کے پاس مسواک اور کنگھی رکھا کرتے تھے۔ اب مسواک اور کنگھی کے ریشے ہوتے ہیں، تو ریشوں سے مراد یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے جو دل کے زخمی امتی ہیں ان کو یہاں اس شعر میں زخمی امتیوں کو مراد لیا گیا، دل ریش امتی جن کا دل زخمی ہوا ہوا۔ اب سنیے گا، وہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رگنا، وہ اکثر ساتھ ان کے، وہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رگنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے، بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے، وہ اکثر ساتھ اڑ کے شانہ مسواک کا رگنا، وہ اکثر ساتھ اڑ کے شانہ مسواک کا رگنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے۔ اور بکتا اب اس مقطع کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھیے کہ مقطع کتنے اعلیٰ شخصیت نے لکھا ہے، اور پھر مقطع بھی وہ پھر کیسا ہے، سنیے گا۔ وہ سرگرم شفاعت گئے عرق افشاں گئے پیشانی، وہ سرگرم شفاعت گئے
رک افشاں پیشانی کرم کا عطر کرم کا عطر صندل کی زمین رحمت کی کھانی ہے کرم کا عطر صندل کی زمین رحمت کی کھانی ہے نہ عرش ایمن نہ ارنی ذاہب مہمانی ہے نہ لطف نو یا احمد نصیب لرتدانی ہے اور یہ سرگو اور وہ خاک کے درب و خاک کے درب اور یہ سر یہ سرگو اور وہ خاک کے درب و خاک کے درب اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب تمہیں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے یہ سر اور وہ خاک در ہو اور یہ سر ہو اور وہ خاک در وہ خاک در گور یہ سر رضا وہ اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لرتدانی ہے